بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا قوم، اے قوم، ادخلوا الارض المقدسۃ، داخل ہو مقدس زمین کو، مقدس زمین میں، التی کتب اللہ لکم، جس کو اللہ نے لکھا ہے واسطے تمہارے، تکویناً۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، داخل ہو جہاد کے ارادے سے۔ یہ حکم جہاد بعد از تمہید ہے، پہلے تمہیدی تقریر، اب حکم جہاد ہے۔ داخل ہو جاؤ زمین مقدسہ کو، اس سے مراد شام کا دارالحکومت بیت المقدس، یا یہ اور بھی اس کے لیے اقوال ہیں، لیکن راجح قول ہے الارض المقدسہ سے بیت المقدس مراد ہے۔ اس میں داخل ہو جاؤ التی کتب اللہ لکم، جس کو اللہ نے لکھ دیا ہے واسطے تمہارے، تکویناً، اس لیے جاتے ہی فتح ہوگی۔ جاؤ، وہ اللہ نے تمہارے لیے لکھا، یعنی اگر جہاد کرو گے تو فاتح بن جاؤ گے۔ اس آیت کو ذرا سمجھو بھی صحیح۔ یہ جو ایک مولوی صاحب ہیں شیرانی، شیرانی نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ بیت المقدس جو ہے یہ بنی اسرائیل کو اللہ نے الاٹ کر دیا ہے، لہذا موجودہ اسرائیل کو بیت المقدس پر حق ہے۔ اس نے جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کا بیان دیا، جمیتی ہے شیرانی، تو اس نے یہ آیت پیش کی کہ ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اللہ نے الاٹ کر دیا۔ تو یہ شیرانی صاحب کی جہالت کا کرشمہ ہے، اور شیرانی کو جن لوگوں نے جواب دیا پتہ ان کو بھی آیت کرنی کہ آیت کا معنی کیا ہے۔ وہ بھی کلپ جاری کیے، لیکن کلپ کلوپ بن گئے، پتہ چلتا کوئی نہیں کہ آیت کا معنی کیا ہے۔ میں نے کیا معنی کیا؟ داخل ہو ارض مقدسہ کو، جس کو اللہ نے تکویناً تمہارے لیے لکھ دیا، یعنی اگر داخل ہوگے تو فتح ہوگی، داخل ہوگے تو فتح ہوگی۔ یہ کس کو کہا گیا؟ قوم موسیٰ کو۔ اس وقت قوم موسیٰ کو یہ کہا گیا کہ اگر جہاد کرو گے تو یہ زمین آپ کو مل جائے گی۔ اب ذرا بات سمجھ لیجیے، تکوینی طور پہ تمہیں مل جائے گی۔ یہ اسرائیل موجودہ کو نہیں کہا گیا، یہ کس کو کہا گیا؟ حضرت موسیٰ کے دور کے بنی اسرائیل کو، کیونکہ وہ آل حق تھے، بنی اسرائیل وہ آل حق تھے اور موحدین تھے، متبعین تھے، مسلمان تھے۔ تو اس کے بعد وہاں پر بھی الاٹمنٹ نہیں تھی جو شیرانی پلاٹ الاٹمنٹ کراتا ہے، تکویناً خوشخبری دی گئی کہ اگر جہاد کرو گے یہ زمین تمہیں مل جائے گی۔ لیکن جب بعثت محمدی ہو گئی تو اب ایمان کے لیے شرط بن گیا ایمان بے محمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد پہلی ساری شریعتیں منسوخ ہو گئیں اور ایمان
کا مدار بن گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لانا. اگر کوئی آپ پر ایمان لائے گا تو وہ متبعین رسول کا ہوگا، وہ آل حق ہوگا، اور جو آپ پر ایمان نہیں لائے گا تو وہ کسی رسول کا بھی متبع نہیں سمجھا جائے گا اور وہ آل حق نہیں ہوگا. تو حضرت موسیٰ کے دور کے یہ بنی اسرائیل آل حق تھے، اور ان کے لیے بھی تکویناً یہ بتلا دیا گیا کہ اگر تم جہاد کرو گے یہ زمین تم فتح کرو گے. اور جب بعثت محمدیہ پر بنی اسرائیل نے آپ کا انکار کیا تو وہ کافر بن گئے، وہ مسلمان رہے ہی نہیں، آل حق رہے ہی نہیں. تو یہ اگر الاٹمنٹ شیرانی والی کہیں تب بھی کس کے نام تھی؟ آل حق کے نام پر تھی. اور اگر یہ آل حق رہتے تو رسالت محمدیہ پر ایمان لاتے تو یہ کتابت ان کے حق میں ہوتی، الاٹمنٹ والی بھی. لیکن میں نے الاٹمنٹ والا معنی ہی نہیں کیا، یہ تو تکوینی معاملہ ہے. تکوینی معاملہ یعنی فتح کی بشارت ہے، اگر جاؤ گے فتح ملے گی، بس اتنی بات ہے، الاٹمنٹ شمنٹ نہیں ہے. اور موجودہ اسرائیل، یہ آج کا اسرائیل، یہ بنی اسرائیل ہے ہی نہیں. بنی اسرائیل اولاد یعقوب ہے، اور یہ اسرائیل اولاد یعقوب سے اس کا نسب ہی ثابت نہیں، یہ ملحدین کا گڑھ ہے. اور اگر ہوتا وہی اسرائیل بنی اسرائیل ہوتے تو ان پر لازم تھا ایمان محمد الرسول اللہ کی رسالت کے ساتھ. تو یہ آل حق کے نام پر لکھی گئی ہے، نہ کہ اہل کفر کے نام پہ. جب انہوں نے آپ کی رسالت کا انکار کیا وہ کافر بن گئے، اور جب کافر بن گئے تو کافر کا کسی زمین پر حق کی نہیں، زمین کے وارث جو ہیں عبادی الصالحون ہیں، نیک آدمی ہیں اور مومن آدمی ہیں. اور اسی پیشین گوئی کو اللہ نے پورا بھی کیا، اور صحابہ نے بیت المقدس کو فتح کیا اور سب کو بھگایا. حضرت فاروق اعظم کے دور میں بیت المقدس فتح ہو گیا. اگر شیرانی کی الاٹمنٹ ہے تو سب صحابہ نے اجماعاً بیت المقدس کو فتح کیا. تو شیرانی اب کیا کہیں گے؟ صحابہ نے غصب کیا تھا، یہ تو ان کی الاٹمنٹ تھی. کتب اللہ لکم ولا ترتدوا، مت پھرو، لا ترتدوا علی ادبارکم، مت پھرو اپنے ادبار پر، پیٹھوں پر، فتنقلبوا، بس ہو جاؤ گے. یہ فا نتیجے کی ہے، تسیرون الی الذل فتنقلبوا خاسرین، بس ہو جاؤ گے خاسرین. کیا لکھا ہے؟ یسیرون الی الذل بعد العز، عزت کے بعد ذلت کی طرف پھر جاؤ گے. اب ذرا اسی آیت کو بھی غور سے دیکھ لو. اگر تم نے جہاد نہ کیا تو ذلیل ہو جاؤ گے. فتنقلبوا خاسرین، انہوں نے کیا تھا جہاد، پھر الاٹمنٹ ہو گئی. پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آ رہی ہے کہ لگتا ہے سارے شیرانی کے حامی ہو. وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ،